أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللہ تعالیٰ کی صفات اول آخر ظاہر باطن کا گزشتہ خطبات میں ذکر بیان کیا گیا ہے۔ آج اسی موضوع پر ایک اور پہلو سے کچھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہم اس نتیجے تک پہنچ چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ بیک وقت اول آخر ظاہر اور باطن کا حامل ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ کی ذات غیر محرک ہے، یعنی ایک ایسی ذات ہے جس میں کوئی تغیر پیدا نہیں ہوتا، کوئی تبدیلی نہیں آتی، اور وہ تمام تبدیلیوں کو پیدا کرتا ہے، یعنی مکان اور زمان کو وہ پیدا کرتا ہے۔ جس چیز کو ہم مخلوق کہتے ہیں وہ ہے ہی زمان اور مکان کی حامل، جو مسلسل تغیرات کا شکار ہے۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی ان چار صفات کا ذکر ہے، وہاں پر ایک اور رنگ میں اللہ کا محیط کل ہونا، غیر متغیر ہونا بتایا گیا ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں: وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ مخلوق جہاں کہیں بھی ہے وہ وہیں ہوتا ہے۔ اس سے یہ بھی نتیجہ نکلتا ہے کہ جو زمانی لحاظ سے ہم تغیرات اس کائنات میں دیکھ رہے ہیں، خدا ان تمام زمانوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ مخلوق ہے جو زمانی پہلو جس میں تغیرات آتے ہیں رکھتی ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ ماضی سے حال کی طرف اور حال سے مستقبل کی طرف وقت کا بہاؤ ہے۔ اب
اس صورت میں جب ہم مخلوق میں یہ چیز دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کے اندر سب سے بڑی خوبی یا قوت یہ ہے کہ اس کے اندر جاننے کی جستجو ہے، علم حاصل کرنے کی طلب ہے، وہ جاننا چاہتا ہے، اور مخلوقات میں سب سے نمایاں ہمیں انسان میں ہی یہ چیز نظر آتی ہے، اور اسی وجہ سے انسان نئے نئے تجربات، نئی تحقیقات اور نئی چیزیں پیدا کرتا رہتا ہے، اور ہم کسی مخلوق میں یہ خوبی نہیں دیکھتے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں جاننے کی ایک صفت ہے، تو ہمارے جاننے کا علم بھی مختلف طریقوں سے ہم حاصل کرتے ہیں۔ مثلاً تاریخ بھی ہمیں علم دیتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ماضی میں مثلاً اسکندر اعظم یونان کا ایک بادشاہ گزرا ہے، تو ہمارے پاس کوئی ایسا سائنٹیفک میتھڈ نہیں ہے کہ ہم اسکندر اعظم کو دریافت کر لیں، لیکن تاریخی حقائق ہمیں اس چیز کا پتہ دیتے ہیں کہ ایسا ایک بادشاہ ماضی میں گزرا ہے۔ اسی طرح دوسرے افراد کو بھی ہم لے سکتے ہیں، سقراط ہے، افلاطون ہے، یہ سب ہمارے پاس تاریخی لحاظ سے پہنچے ہیں جو ہمارے علم میں اضافہ کرتے ہیں۔ اسی طرح تحقیقاتی لحاظ سے اگر دیکھا جائے، مثلاً ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ اس زمین پہ ڈائناسورس رہتے تھے، وہ آج تو نہیں ہے، لیکن ہماری تحقیقات نے ہمیں یہ شعور دیا، ہمیں یہ علم دیا کہ ایسے جانور بہت بڑے قد و قامت کے تھے، ماضی میں موجود تھے۔ تو ماضی جو کہ ایک گزرا ہوا وقت ہے، ہم اس کے بارے میں تحقیقات سے اور تاریخی لحاظ سے اور کئی اور دوسرے ذرائع ہیں جس سے علم حاصل کرتے ہیں۔ اس میں ایک علم کا ذریعہ وہ ہے جسے ہم الہام کہتے ہیں، کہ خالق نے مخلوق سے تعلق کیا، اس کو الہام کیا، اس کو ڈیوائن سگنلز دیے، اور اس سے اس شخص کا علم بڑھا، اور اس نے اس علم کو دنیا میں تقسیم کیا۔ جیسے تحقیق کر کے صاحب علم لوگ دنیا میں علم بانٹتے ہیں۔ اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ میں ہی غیب کا علم رکھتا ہوں، اور میں اپنے اس غیب کے علم کو اپنے رسولوں کے سوا کسی پر ظاہر نہیں کرتا۔ اور غیب کا علم جو ہے وہ دراصل تینوں زمانوں کو پر محیط ہے۔ ماضی میں کیا ہوا، یہ ہم لوگوں کے لیے ایک غیب کا علم ہے،
مستقبل میں کیا ہوگا یہ بھی ایک غیب کا علم ہے، اور وہ چیز جسے ہم حال کہتے ہیں وہ بھی دراصل بہت رنگوں میں، بہت پہلوؤں سے ہمارے لیے غیب ہی ہوتا ہے، سوائے ہم اپنے حواس سے بعض چیزوں کا علم حاصل کرتے ہیں۔ مثلا ہم ماضی اور حال تو ہمارے سامنے ہے کہ وہ غیب کے مضامین ہیں، غیب کے پہلو ہیں۔ حال کو بھی اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ نہیں جان سکتے کہ کسی ایک شخص جو میرے سامنے ہے، کھڑا ہے، اس کے دل میں کیا ہے، یعنی ہم کسی کی نیت، اس کے ارادوں کو نہیں پہچان سکتے، سوائے اس کے کہ وہ بعض اپنے اعمال سے کچھ ظاہر کرے تو ہمیں اس کے اندرونے کے حالات کی کچھ خبر ہو جاتی ہے۔ اس کی سادہ سی مثال یوں بھی دی جا سکتی ہے کہ جیسے مرزا صاحب علیہ السلام نے اس زمانے میں، یعنی 130 سال پہلے قریباً دعویٰ کیا، تو کیا وجہ تھی کہ ان کو پہچانا نہیں گیا؟ اس لیے کہ جو علم لوگوں کے پاس تھا انہوں نے اس حساب سے تجزیہ کیا، اور جو بھی ان کی روایات تھیں اس کے حساب سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ شخص سچا نہیں ہے، حالانکہ وہ شخص سچا تھا۔ تو ہمارے تینوں زمانے، ماضی، حال، مستقبل، بہت پہلوؤں سے غیب پر محیط ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الہام ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں غیب کا علم تینوں زمانوں پر دیتا ہے۔ اور آج میں اسی پہلو سے ایک معاملہ آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ اس مضمون کی وضاحت ہو سکے۔ یہ جو گزشتہ خطبہ میں میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کرائی، یا اس وسیع دور کا آپ کو علم دیا، تو اس کا ایک مکانی پہلو بھی بیان کیا تھا اور ایک زمانی پہلو بھی بیان کیا تھا۔ اب اسی چیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے ماضی کا جو کچھ علم پایا، یعنی اب میں وہ زمانی پہلو دیکھ رہا ہوں جو گزر چکا ہوا ہے، جسے ہم ماضی کہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو اللہ نے کچھ خبریں دی۔ آج میں ایک خبر ان میں سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر اس کا ماضی، مستقبل اور حال میں تجزیہ کریں گے، تو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح زمانی پہلو کا علم اللہ الہام سے دیتا ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ زخرف میں آتا ہے، وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يُكَادُ يُبِينُ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ وَجَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ
इन्नहुम कानू कौमन फासिकीन फलम्मा आसफूना इंतकमना मिनहुम फअगरकनाहुम अजमईन फजअलनाहुम सलफन व मसलन लिल आखिरीन। अब ये आप देखें कि जिस वक्त ये आयत नाजल हुई है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा मौजूद थे और अल्लाह ताला आपको गुजरे हुए ज़माने की, माजी की, जो आपसे करीबन 2000 साल पहले गुजर चुका था, उस वाक़ये की खबर दे रहा है। अब देखिए, ये खबर हम ये कह सकते हैं कि हमें क्या पता कि ऐसा वाक़या गुजरा या नहीं गुजरा, लेकिन हमारे पास फिर ऐसे सबूत आ जाते हैं जिससे हमें इसकी सदाकत पर यकीन हो जाता है। अब इस आयत में अल्लाह ताला जो बयान कर रहा है वो ये है कि फिरौन ने अपनी कौम से कहा, ए कौम, 6 अहम बातें उसमें मैं समझता हूँ बयान की हैं। मैं हाकिम मिस्र हूँ, पहली बात की, यानी मैं बड़ी बुलंद मर्तबा, बड़े एक ताकतवर शख्सियत हूँ। लैसा ली मुल्को मिस्रा, ये मिस्र का जो मुल्क है ये मेरी मलकियत में है, इसमें मेरे हुक्म से नहरें बहती हैं, यानी मैं फैसले करता हूँ वही कुछ होता है। ये दूसरी बात उसने की। फिर तीसरी बात की कि इन बातों की वजह से मैं बेहतर हूँ और ये जो मेरे मुकाबिल शख्स आके खड़ा हो गया है, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ये मुहीन है, ये एक बहुत कमज़ोर सा शख्स है, इसकी वक़्त ही कोई नहीं, वैल्यू कोई नहीं इस शख्स की। फिर वो कहता है कि मैं बलागत, यानी कलाम करने का मुझे फन आता है। और ये शख्स कौन है? वला युकादु यबीन, इसको तो बात ही करनी नहीं आती, ये तो अपना मुद्दा ही नहीं बयान कर सकता। ये चीज सामने रखता है। फिर वो कहता है कि देखें, इसके पास कोई सोने शोने का मालो दौलत ही कुछ नहीं है, यानी वो अपनी कह रहा है कि देखें मेरे पास तो बहुत कुछ है, इसकी इसकी क्या हैसियत है। फिर छठी बात वो ये कहता है, हमें तो इसके ऊपर कोई फरिश्ते उतरते नजर नहीं आते, यानी अगर ये दावा कर रहा है कि मुझे खुदा गैब का इल्म दे रहा है और मैं खुदा की तरफ से आया हूँ, हमें तो कोई ऐसा फरिश्ता नजर नहीं आ रहा। यानी ये भी एक रंग में इनकार और उसको रद्द करना है। अब ये देखें कि ये बातें माजी, यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त ये बातें बयान कर रहे थे या अल्लाह ताला ने उनको ये खबरें दी, ये आपसे करीबन 2000 साल पहले की वाक़या है जिसको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं। अब हम ये देखते हैं कि इसका माजी का जो ये वाक़या है, इसकी आइंदा के बारे में भी कुछ खबर दी गई है। तो इसी आयत में अल्लाह ताला कहता है कि हमने इस वाक़या को मसलन लिल आखिरीन बना दिया, यानी आखिरीन में भी एक मिसाल बना दिया, आखिरीन में भी इसी किस्म का एक वाक़या होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सूरत जुमा में आता है
وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہ آخرین کی بھی ایک جماعت ہے جو اس جماعت کے ساتھ شامل نہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ جیسے سورہ جمعہ میں بتایا کہ آخرین میں بھی اللہ تعالیٰ ایک شخص کو کھڑا کر دے گا، اور یہاں پہ بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ یہی واقعہ آخرین میں بھی ہوگا۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا آخرین کے بارے میں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی ایسے واقعے کی خبر دی ہے؟ تو اس کے بارے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ رمضان کے بعد میں کس مہینہ میں روزے رکھا کروں؟ رمضان میں تو روزے رکھتے ہیں، سب مسلمانوں پہ فرض ہیں، لیکن سوال یہ تھا کہ رمضان کا مہینہ نہ ہو اور میں روزے رکھنا چاہوں تو کس مہینے میں رکھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ماہ رمضان کے بعد تم روزے رکھنا چاہو تو محرم کے مہینے میں رکھا کرو۔ اور پھر محرم کے مہینے میں روزے کیوں رکھا کرو، اس کی وضاحت فرمایا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بابرکت مہینہ ہے، اس میں ایک دن ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم یعنی بنی اسرائیل کو ظالم حکمران سے نجات دی، اور آئندہ بھی اسی ماہ میں ایک دوسری قوم کو ایسے ظالم حکمران سے نجات دے گا۔ اب دیکھیں یہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ آئندہ زمانے میں بھی ایک موسیٰ اور فرعون کا واقعہ ہوگا، اور قوم کو وہ موسیٰ، آنے والا موسیٰ ظالم حکمرانوں سے نجات دے گا۔ اب ہم جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں بیانات مثلا للآخرین جو قرآن میں ہے، اور پھر یہ کہ حدیث کہ آئندہ زمانے میں بھی موسیٰ اور فرعون کا واقعہ ہوگا، یہ خبر پاتے ہیں، اب ذہن میں رکھیں کہ میں زمانی پہلو اس وقت بتا رہا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ زخرف میں جو واقعہ بیان کیا یہ 2000 سال پہلے ماضی کا قصہ ہے، لیکن اسی صورت میں مثل للآخرین کہہ کے ایک مستقبل کا واقعہ بیان فرما دیا کہ مستقبل میں بھی اسی قسم کا واقعہ ہوگا۔ تو ہمیں ماضی اور مستقبل کی دو خبریں مل گئیں۔ اسی ضمن میں ایک تھوڑی سی اور چیز اس میں داخل کرنا چاہتا ہوں کہ مرزا صاحب علیہ السلام کو بھی یہی بشارت دی گئی تھی، لیکن مختلف الفاظ کے ساتھ۔ 20 فروری 1886 کی پیش گوئی میں آپ کو خبر دی گئی تھی کہ وہ ذکی غلام اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ آئندہ زمانے میں ہونے والے ایک واقعہ کی خبر دے رہا ہے کہ ایک قوم اسیر ہوگی اور ایک شخص آ کے ان کو اس اسیری سے رہائی دے گا۔ یہ چیز آپ نے اور بھی مختلف جگہ پر بیان فرمائی ہے، کیونکہ یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ بنی اسرائیلی ہوں گے، فرعون ہوگا۔ تو اس ضمن میں ایک تحریر
جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک اشتہار کی صورت میں شائع کی تھی 18 اپریل 1905 کی، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ تحریر فرماتے ہیں، میں تیری جماعت کے لوگوں کو جو مخلص ہیں اور بیٹوں کا حکم رکھتے ہیں بچاؤں گا۔ اب یہاں دیکھیں کہ اس میں بہت سی چیزیں پوشیدہ ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو اپنے بیٹوں کے حکم میں لاتے ہیں۔ اس وحی میں خدا تعالیٰ نے مجھے اسرائیل قرار دیا اور مخلص لوگوں کو میرے بیٹے، اس طرح پر وہ بنی اسرائیل ٹھہرے۔ یہ دیکھیں، یہ وہی خبریں ہیں جو اسرائیل کی ماضی میں قرآن نے ہمیں دیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور یہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میری قوم بنی اسرائیل ہے۔ اور پھر فرمایا، میں آخر کو ظاہر کروں گا کہ فرعون، یعنی وہ لوگ جو فرعون کی خصلت پر ہیں، اور حامان، یعنی وہ لوگ جو حامان کی خصلت پر ہیں، اور ان کے ساتھ کے لوگ جو ان کا لشکر ہیں۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ غیب کی خبر دے رہا ہے کہ ایک فرعونی اور حامانی گروہ ہوگا، وہی خصلت ہوگی ان کی۔ یہ سارا ایک جو گروہ ہے، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ اللہ نے مجھے ظاہر کیا کہ یہ سب خطا پر تھے، یعنی یہ سارے لوگ غلطی پر تھے۔ اور پھر فرمایا کہ میں اپنی تمام فوجوں کے ساتھ، یعنی فرشتوں کے ساتھ نشانوں کے دکھلانے کے لیے ناگہانی طور پر تیرے پاس آؤں گا۔ یعنی اس وقت جب اکثر لوگ باور نہیں کریں گے، یعنی یقین نہیں کریں گے، اور ہنسی اور ٹھٹھے میں مشغول ہوں گے، وہ بالکل میرے کام سے بے خبر ہوں گے، تب میں اس نشان کو ظاہر کر دوں گا کہ جس سے زمین کانپ اٹھے گی۔ تب وہ روز دنیا کے لیے ایک ماتم کا دن ہوگا۔ مبارک وہ جو ڈریں، اور قبل اس کے جو خدا کے غضب کا دن آوے توبہ سے اس کو راضی کر لیں، کیونکہ وہ حلیم اور کریم اور غفور اور تواب ہے، جیسا کہ وہ شدید العقاب ہے۔ اب یہاں پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیان کر رہے ہیں کہ آئندہ زمانے میں فرعون اور حامان کا جو لشکر ہوگا، اللہ نے مجھے خبر دی ہے، میں ظاہر کروں گا کہ وہ سب لوگ غلطی پر تھے۔ اچھا، اب اس کو ایک اور جگہ پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے الہام کر کے بتایا، جو 18 مارچ 1907 کا الہام ہے۔ اب دیکھیے، یہ ان کی وفات سے قریباً 1 سال 2 مہینے پہلے کا الہام ہے۔ اللہ کہتا ہے، ایک موسیٰ ہے، پھر سے توجہ دیں اس کی طرف، ایک موسیٰ ہے، میں اس کو ظاہر کروں گا اور لوگوں کے سامنے اس کو عزت دوں گا۔ یہ تذکرہ صفحہ نمبر 596 پہ الہام درج ہے۔ اب جیسا کہ میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ زخرف میں زمانے کے لحاظ سے ایک ماضی کی خبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعہ کی دی، اور پھر آپ کو یہ خبر دی کہ آئندہ مثل للآخرین میں یہ واقعہ ہوگا، اور ساتھ وہ حدیث بھی میں نے سنا دی کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو نجات دے گا، ایک
कौम जो गुलामी में जकड़ी गई होगी, अल्लाह उसको रुस्तगारी बख्शेगा। फिर ये हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की आइंदा के बारे में पेश गोइयाँ कि फिरौन और हामान के लश्कर सब गलती पर होंगे और मैं एक मूसा को ज़ाहिर करूँगा। ये यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम की फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मुस्तकबिल की गैब की खबरें थीं। तो आज हम जिस ज़माना में हैं, जिसे हम हाल कहते हैं, उसमें क्या हुआ? हम देखते हैं कि जंबा साहेब ने 2 अप्रैल 1993 को अपना मामला करीबन 200 ममालिक के सरबराह मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहिब को रखा। अब इसको मुआजना करें पहली बातों से। वहाँ फिरौन कौन था? हाकिम था। मैं हाकिम मिस्र हूँ। यहाँ पर 200 ममालिक का सरबराह कौन था? मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहिब। तो हज़रत मूसा की उस वक्त क्या मामूली सी हैसियत थी। यहाँ पे भी देखें कि वही हैसियत से एक बंदा हाकिम वक्त को कह रहा है कि मुझे गैब से खबर दी गई है। फिर माजी में जो कुरान से हमें खबर मिलती है कि फिरौन ने ये कहा था कि सारी ये चीज़ें, ये नहरें मेरे हुक्म के तहत बहती हैं, हर चीज़ मेरे ताकत में है, मेरे ऑर्डर पे होता है। तो आज की सूरत हाल देखें, क्या यही पोजीशन नहीं है? सारी जमात ऐसे सरबराह के इशारों पर चलती है। तो बिल्कुल वही सूरत हाल हमें यहाँ नजर आती है। फिर फिरौन ने, उस जमाने के फिरौन ने माजी में ये कहा था, अना खैर हूं, मैं बेहतर हूं। ये तो एक हकीर सा इंसान है। इसको इस हाल के जमाने में लगा चस्पा करके देखें, वही सूरत नहीं? ये जैसे फिरौन ने एक कि इस बयान में एक तहकीर का पहलू है। अम अना खैर मिन हाज़ल्लज़ी हुआ महीन, कि ये हकीर सा बंदा। तो यही चीज उस जमाने में, यानी इस जमाने में हम देखते हैं कि मिर्जा ताहिर अहमद साहब ने कहा, मेरे इल्म के मुताबिक जर्मनी में एक शख्स है जिसके दिमाग में, जो इस दिमागी फतूर में मुब्तला है और वो अपने आप को इस जमाने का मुसले समझता है। 2-4 शख्स भी उसके मानने वाले नहीं होंगे, बल्कि 2-4 एजेंट होंगे। इस किस्म का जुमले उन्होंने इस्तेमाल किए। ये उस शख्स की तहकीर के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं। तो माजी के फिरौन और हमारे सामने 1993 में जो वाक़या हुआ, इस ज़माने के फिरौन में क्या फ़र्क था? वही वाक़या दोहराया गया। फिर फिरौन ने कहा कि ये मूसा, ये वला युकादुल युबीन, इसको तो बात ही करनी नहीं आती। हम देख, यानी फिरौन को नाज था अपनी गुफ्तगू पर, बलागत पर। तो क्या मिर्जा ताहिर अहमद साहब की यही पोजीशन नहीं थी? यकीनन हम जानते हैं कि वो बड़ा आला कलाम करने वाले थे। उनके बयान में फसाहत थी, बड़ी खूबियां थी। लेकिन ये दावा किसका था?
फिरौनों का दावा था। अल्लाह ताला तो हकीर मामूली शख्सों को चुनकर खड़ा कर देता है और बड़े बड़े बादशाहों के सामने खड़ा कर देता है। फिर उन्होंने यानी फिरौन ने कहा कि मेरे पास तो मालो दौलत है, इसके पास क्या है? ये भी देख लें कि क्या वही माजी का वाकया यहीं पर नहीं है, हमारी आंखों के सामने नहीं हुआ? और इस पे तो हमें कोई फरिश्ते उतरते नजर नहीं आते। ये तो शैतानी वसावस हैं। ये तहरीरें मौजूद हैं। तो वो सारी बातें जो माजी में हुई थी हमारे सामने दोहराई गई। तो अल्लाह ताला जो है वो गैब के इल्म देता है, ज़मानी पहलू से भी, मकानी पहलू से भी। और जब वो खबरें पूरी होती हैं तो इंसान क्या वो जो इल्म हासिल करने की जुस्तजू है उसको इत्मीनान और तसल्ली बख्शती हैं। मगर इन चीज़ों से वही सबक हासिल करते हैं जो साफ बातन होते हैं, साफ जहन होते हैं और इन मुनसिफाना रंग में देखते हैं। मैं जमात जो खिलाफत के मानने वाले हैं उनके सामने एक सवाल रख देता हूँ कि आप मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब को वो मऊद वजूद समझते हैं जिसकी खबर दी गई थी, तो मुझे ये बताएं कि मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब के ज़माने में कौन सा ऐसा वाक़या हुआ कि वो किसी फ़िरौनी सिफ्त बादशाह हाकिम के सामने खड़े हुए हों? हुआ है तो ज़रूर बयान करें। मिलेगा ही नहीं। वो खुद एक हाकिम थे, वो खुद हुक्म चलाते थे। जो फिरौन ने जो अपनी सिफात बयान की हैं 6, वो सारी चीजें आप देखें कि वहां पे थी। तो अब इसी पेशगोई को मैं जो 20 फरवरी 1886 की है उसका एक जुमला आपके सामने रखता हूं। अल्लाह ताला ने हजरत मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम को ये खबर दी थी ता कलामुल्लाह का मर्तबा लोगों पर जाहिर हो। यानी ये रसूल की वसल्लम का सदाकत का निशान मांगा गया था और कुरान शरीफ की सदाकत का निशान था इसमें। अब आप इस वाक्य को दोहराएं, माजी का वाक्या जो गैब की खबर थी। हमें क्या पता कि माजी में ये हुआ या नहीं हुआ। हम तो रसूल की वसल्लम को सच्चा माना और उनके इस बयान पर ईमान लाए और हमने उसको अपनी आंखों के सामने 1993 में ये वाकया पूरा होते हुए देख लिया। तो कलामुल्लाह का मर्तबा अल्लाह ताला ने जाहिर किया या नहीं किया? अल्लाह ताला ने बयान किया था कि एक खुली निशानी मिलेगी। कि इससे बड़ी खुली निशानी क्या हो सकती है? क्या मुजरिमों की राह नहीं जाहिर हो जाती कि कौन गलती पर हैं? हाँ, अल्लाह ताला का एक वादा है जो आइंदा जाहिर होगा कि मैं जाहिर करूंगा कि ये सब खता पर थे। हम नहीं जानते कि अल्लाह किस रंग में इसको पूरा करेगा। हम इस पे ईमान लाते हैं। तो ये सारी बातें जो मैंने बताई ज़मानी पहलू के लिहाज से अल्लाह ताला ने जो निशान रसूल हज़रत मिर्ज़ा साहिब अलैहिस्सलाम ने रसूल की वसल्लम का सदाकत का मांगा था उसको
اس کا ایک یہ چھوٹا سا پہلو ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. تو یہی وہ چیز ہے جس کو ہمیں جاننا ہے. انسان میں جو جاننے کی صفت ہے وہ سچائی کو ڈھونڈتا ہے، وہ حق بات کو ڈھونڈتا ہے. یہی حق ہے، مگر کون ہے جو ان سچائیوں کو قبول کرے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.